اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے کرنٹ افیئر پہ بات ہے۔ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ایک معاملہ ہے کہ ایک سب میرین ہے وہ ڈوب گئی ہے، اس میں کون سے افراد ہے، مگر اس سے ہم چاہیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ لے، یہ سب مرین کیوں سٹارٹ ہوئی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا معاملات ہیں۔ تو کچھ تھوڑی سی ہسٹری ہے، اس کے بعد کرنٹ افیئر سے اٹیچ کر کے ہم موٹیویشن لیں گے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے دنیا میں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں تو ہم ان سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔ ٹائٹینک جہاز آپ سب کو معلوم ہوگا، دنیا میں بہت بڑا واقعہ تھا جو 10 اپریل 1912 کو واقع ہوا تھا۔ 10 اپریل 1912 میں دنیا میں سب سے بڑا پانی کا جہاز تھا جس کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی جہاز ایسا نہیں آیا تھا۔ بہت بڑی بات تھی۔ اس جہاز کو بنانے میں کم و بیش کہتے ہیں کہ 13 سے 15 سال لگے تھے۔ دنیا کا یہ جہاز دنیا کے آسائشوں سے لبریز تھا۔ اس کی ایک کمپنی تھی وائٹ اسٹار کمپنی، اور اس کے مالک تھے فرینکلن کا بہت بڑا دعویٰ تھا، بہت بڑی محنت تھی۔ یہ انگلینڈ سے نکلا تھا اور امریکہ جانا تھا۔ اس ٹائٹینک جہاز میں انڈسٹریل، ایکٹریس، بزنس مین، بہت بڑے لوگ تھے۔ اس وقت کہتے ہیں اگر اس کی ٹکٹ کا جائزہ لیا جائے تو $4 ملین ایک ٹکٹ، جو مختلف کیٹیگریز کی تھی۔ اس جہاز میں کہتے ہیں لگژریس کیا تھی، 4 قسم کے 5 اسٹار ریسٹورنٹ تھے، سوئمنگ پول تھے، گولف کلب تھے، لائبریریز تھی، بہت سی ایسی آسائشیں تھی جو ہمیں ایک چھوٹے سے شہر میں ملتی ہیں، وہ ساری ٹائٹینک جہاز میں آسائشیں رکھی گئی تھی، اور 2200 لوگ اس جہاز میں سفر کر رہے تھے، اور وہ ایک نئی زندگی کی تلاش میں جا رہے تھے۔ اب وائٹ اسٹار کمپنی کا ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، انہوں نے پمفلیٹ چھپائے تھے، اشتہار چھپوائے تھے، اور اس کے مالک فرینکلن کا دعویٰ تھا، کہا تھا کہ یہ انسنکیبل ہے، یہ کبھی بھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے۔ جس وقت کہتے ہیں کہ یہ جہاز اپنے سفر کو 1912 اپریل 10 میں نکل رہا تھا، تو اس وقت فرینکلن نے پورٹ پر آ کر، جس میں مسافر 2200 تھے، مگر وہ دیکھنے کے لیے 1000 سے زائد اور مظاہرین آئے تھے دیکھنے کے لیے، اور وہاں مکہ لہرا کے فرینکلن نے کہا تھا کہ اٹ از انسنکیبل، یہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا، یہ کبھی بھی ڈوبے گا نہیں۔ اور جو مسافر تھے انہیں کبھی یقین تھا کہ ہم مزے سے سفر سے پہنچ جائیں گے، اور تمام تر آسائشیں جو اس جہاز میں موجود ہے وہ ساری ہم اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ جہاز جیسے ہی چلا، کہتے ہیں کہ 2 دن تک صحیح چلا، اس کے بعد 2 دن کے بعد 11:30 بجے آئس ورک بہت بڑی تھی، وہ اس سے ٹکرا گیا۔ اب بڑی بات کہ اوپر کے ٹائٹینک جہاز، جو بھی جہاز ہوتا ہے اس کے اوپر کے فروسٹ کہتے ہیں اس کو، فروسٹ اتنی اونچائی سے ہوتا ہے۔ پہلے اونچائی کا میں اندازہ بتاؤں جہاز کیا تھا کہ 269 میٹر لمبا تھا اور 50 میٹر اونچا تھا۔ اب 50 میٹر کے اوپر سے فروسٹ آتا ہے، ایک بہت بڑا شیڈ آتا ہے، جہاں 2 کیپٹن ایسے ہوتے ہیں جو وہ سرچ کرتے ہیں کہ دور سے کوئی خطرہ تو نہیں، پھر اس کی انڈیکیشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک اہم بات بتاؤں کہ ٹائٹینک کے جو کیپٹن تھے وہ ایڈورڈ تھے، ایڈورڈ سمتھ، بہت بلند شخصیت کے مالک تھے۔ ٹائٹینک کی پوری ہسٹری میں کہتے ہیں کہ ایسا شخص شاید ہی کوئی ملا ہو۔ اب فروز سے جو 2 کیپٹن تھے، انہوں نے، اندھیرا تھا، چاندنی نہیں تھی، نہ دیکھ سکے تھے، اور یخ سردی تھی، اور وہ آئس برس سے جیسے ہی ٹکرایا تو اس کے آگے کا حصہ ڈیمیج ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہاں انڈیکیشن کے لیے کمیونیکیشن، اب تو موبائل ہے، وہ گھنٹیاں ہوتی تھی، 3 بار انہوں نے گھنٹیاں بجائی تھی، نیچے انفارم کیا گیا تھا، مگر آہستہ سے جو ٹچ ہوا، اب وہاں بوکھلاہٹ کا شکار یہ ہو گیا کہ ان کو لیفٹ کی طرف لینا تھا، وہ رائٹ کی طرف گیا۔ 10 منٹ تک وہ جہاز ٹکرایا اور وہ شیڈ آہستہ آہستہ ٹوٹتا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ انسنکیبل ٹائٹینک کو یہ یقین تھا، مسافروں کو یقین تھا، کیپٹن کو یقین تھا کہ یہ پھر بھی نہیں ڈوبے گا، مگر اسی وقت نقشہ نکالا گیا، کیپٹن نے اسی وقت فتویٰ دے دیا کہ اب یہ جہاز بچے گا نہیں۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ اس جہاز میں لائف بوٹس جو تھی وہ کم رکھی گئی تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ جہاز ڈوبے گا نہیں۔ مگر جتنی بھی تھی، سب سے اہم بات آپ کو بتاؤں کہ پہلی لائف بوٹ جو نکالی گئی تھی اس میں 62 لوگ آنے تھے، مگر 28 لوگ آئے تھے، کیونکہ سب کو یقین تھا جہاز ڈوبے گا نہیں، ہم خواہ مخواہ لائف بوٹ میں جا کر سردی سے مر جائیں گے۔
28 आदमी 62 की जगह उसमें चले थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जहाज़ में पानी आता गया तो फिर लाइफ बोट्स का काम किया गया, मगर फिर भी 1500 लोग ऐसे थे जो टाइटैनिक जहाज़ में बच गए थे, और उसके बाद वो जहाज़ टूट फूट का शिकार हो गया और वो 1500 आदमी उसमें चले गए। मगर उसके अलावा रिमेनिंग 2200 जितने भी आदमी थे वो सर्दी से आहिस्ता आहिस्ता मरते गए और बच नहीं सके। अब कैप्टन का आला ज़रूर देखिए, ये टाइटैनिक की पूरी हिस्ट्री में आता है कि एडवर्ड स्मिथ आखिर तक उसे बहुत सी लाइफ बोट्स और बहुत से ऐसे इशारे दिए गए कि आप निकल सकते हैं, मगर कैप्टन ने कहा कि नहीं, इस सारे वाक़े का ज़िम्मेदार मैं हूँ। जब तक आखिरी नोक तक पानी नीचे नहीं आया, कैप्टन वहीं मौजूद रहा। और एक बात ये भी कहते हैं कि कैप्टन ने आखिरी लम्हे में अपने आप को गोली मार दी थी और उसने यही अल्फाज कहे थे, इट वाज माय मिस्टेक, ये मेरी गलती से हुआ है, मैं अपने आप को बचाऊंगा ना। अब आते हैं एक दूसरे एंगल पर। वहाँ एक SS कैलिफोर्निया 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। वो चाहता तो आ सकता था, 3 घंटे और 2.5 घंटे में आ सकता था, मगर उसके कैप्टन का कहना है कि वहाँ जो गोलाबारी हो रही थी, यानी ये इशारा होता है जो जहाज़ डूबता है उसे इंडिकेशन दी जाती है कि कोई है तो हेल्प करे, मगर उसके कैप्टन कहते हैं SS कैलिफोर्निया के कि हम समझे थे बड़े लोगों का जहाज़ है, एलीट क्लास इसमें सफ़र कर रही है, ये जश्न मना रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, हम खामखा 2 से 2.5 घंटे वहाँ जाकर कुछ भी कर नहीं सकते। और आहिस्ता आहिस्ता करके एक फिगर है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ टाइटैनिक और अनसिंकेबल जहाज़ 3 घंटे के अंदर फना हो गया, दफन हो गया और दुनिया से ख़त्म हो गया। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी कहते हैं, मगर इस इंडस्ट्री को 1912 में इख्तिताम पजीर होना पड़ा। उसके बाद इस किस्म के जहाज़ नहीं गए और इस किस्म की एलीट क्लास ने सफ़र नहीं। अब आते हैं इस दूसरे एंगल पर। 70 साल तक ये जहाज़ गुमनाम रहा। किसी को मालूम नहीं था कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में जो ओशियन अटलांटिक है किस जगह पर है। 2 अशखास, एक रशियन एक अमेरिकन ने 70 साल के बाद 1985 में जाकर वो सर्च किया, उसका आधा हिस्सा उन्हें मिला और दुनिया को बताया कि ये टाइटैनिक वो जहाज़ था जिसका दावा था, मगर दुनिया में ही देखना पड़ा कि वो डूब गया। अब आते हैं उस दिलचस्प पहलू पर जो करंट अफेयर से मुंसलिक है कि 1985 के बाद फिर 10 सालों के बाद दूसरी इंडस्ट्री ने जन्म लिया कि इस जहाज़ को देखा जाए, पानी के अंदर देखा जाए कि ये जहाज़ डूबा था और लोग उसे देखें और वो सियाहत करें, वो टूरिज़म करें। तो इसलिए ओशियन गेट के नाम से एक कंपनी ने जन्म लिया, अमेरिकन कंपनी थी। वो अपने 6 घंटों में 96 जो गैस का उसका हावर्स का ड्यूरेशन है, उस पे वो गैस लेकर 5 बंदों की कैपेसिटी से ये सबमरीन जाती थी। टाइटैन उनका नाम दिया गया था, ओशियन गेट उसका नाम था। ये गुज़िश्ता 10 सालों से लोगों को अमेरिका से ओशियन अटलांटिक तक तह में जाकर वो जहाज़ दिखाती थी और अंदर से वो देखते थे और तस्वीरें लेते थे। हैरत की बात यह है कि इसका फेयर कितना था। पाकिस्तानी अगर डॉलर्स को कन्वर्ट रुपीज़ में किया जाए तो कहते हैं 7 करोड़ से 8 करोड़ उसका फेयर था। पाकिस्तानी 2 नज़ात भी उसमें थे जिसमें उन्होंने 15 लाख भरे थे। 3 अशखास और थे, 15 करोड़ उन्होंने भरे थे, जिसमें 3 और अशखास थे, उन्होंने ये टूर किया था। अब आते हैं उस दिलचस्प पहलू पर, ये 2 शख्स कौन थे। डोंगरी टू बम्बे बहुत मशहूर किताब है, सेठ दाऊद है जिन पर इंडियन बहुत सी मूवी बनी है, बहुत से सहाफ़ियों ने किताब लिखी है, बहुत शोहरे आफाक किताब है, डोंगरी टू बम्बे है। ये उसका बेटा था शहजाद दाऊद था, फिर उसका पोता था सुलेमान दाऊद था जो ओलपर के मालिक हैं, जो उमंग दूध के मालिक हैं, जो तरंग दूध के मालिक हैं। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब दिलचस्प बात यह है कि सुलेमान दाऊद जो है उसकी बहन ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि फादर डे था इसलिए वो डर रहा था सुलेमान, मगर अपने बाप की वजह से, अब्बू की वजह से वो इसलिए गया था कि वो उसे गिफ्ट देना चाहते थे। फादर डे के दिन पर वो उसे गिफ्ट देना चाहते थे, इसलिए वो इनकार नहीं कर सके, मगर गैस ख़त्म होने की बिना पर वो उस तह तक नहीं पहुंच सके और दुनिया से चले गए। अब आते हैं इस मोटिवेशन पर। ऐसे वाक़यात हमें क्या सिखाते हैं कि जब भी हम दुनिया में कोई दावा करते हैं, जैसे अनसिंकेबल का दावा था कि डूब नहीं सकता, वो 3 घंटे के अंदर डूब गया
اور یہ کامیابی ہوا دنیا میں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس پہ آتے ہیں نہج البلاغہ سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کوٹیشن ہے، بہت خوبصورت۔ کہتے ہیں کامیابی کو کبھی بھی ذہن میں مت لائے اور ناکامی کو کبھی بھی دل میں مت لائیں، کیونکہ کامیابی ذہن میں آئے گی تو تکبر پیدا ہوگا، اگر ناکامی دل میں آئے گی تو مایوسی پیدا ہوگی۔ یہی تکبر ہمیں کامیابی کا ہمیں لے ڈوبتا ہے، اور بہت سی انڈسٹریز اس طرح تباہ ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ فادر ڈے جیسی تقلید کر کے ہم نے اپنی جانیں گنوا دی، اور پیسے بھی گنوائے اور جان بھی گنوائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔